بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یوکرائن اور کریمیا پل کی تباہی، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں یہ مختصر سا پروگرام پیش کیا جائے گا، اور آخر میں مختصر سی بات غزہ میں جاری جنگ کے بارے میں بھی کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبا دیں۔ اگلے روز امریکہ کے جو وزیر خارجہ یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے بیان دیا کہ ماسکو اگر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے جواب میں جو امریکہ میں اس وقت روس کے سفیر ہیں اناتولی انٹونوف، انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ کی زبردست کلاس لی ہے اور کہا ہے کہ بہتر ہے امریکہ اپنی نصیحتیں جو ہے یہ اپنے پاس ہی رکھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ روس کو اسٹریٹجیکلی شکست دے سکتا ہے تو بقول ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی بھول ہے۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح انہوں نے مغربی ممالک کو بھی بتلا دیا ہے کہ مغربی ممالک بھی عرصہ دراز سے روس کے اعتماد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سفارتی میدان میں تعلقات کی بہتری کے لیے ہر ایک ملک کو دوسرے ملک کے بنیادی حقوق اور عزت و احترام کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ امریکہ میں موجود روسی سفیر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ روس کبھی بھی امریکہ کی ڈکٹیٹرشپ کی پالیسی، روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور امریکی روایات اور طرز حکومت کو روس پر نافذ کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پھر انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ موجودہ یوکرائن جنگ سے قبل امریکہ کو ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ روس اپنے مفادات اور اپنی سیکیورٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر امریکی حکام اپنی قوم اور دنیا کی دیگر اقوام کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ اسی طرح روسی سفیر نے یہ بھی واضح کیا کہ روس نے اپنے جنگی ساز و سامان ناٹو ممالک کی سرحدوں کی طرف لانے میں پہل نہیں کی، بلکہ یہ پہل امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کے نتیجہ میں ہونے والے واقعات کی مکمل ذمہ داری بھی امریکہ کی ہوگی۔ اس وقت یوکرائن روس جنگ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ یوکرائن نے سیسنا سٹائل کے ہلکے پھلکے جہاز میں ریموٹ کنٹرول فٹ کیے ہیں، اور پھر اس جہاز میں بارودی مواد بھر کر یوکرائن کی سرحد سے 600 میل دور روس کے اندر یالا بوگا کے علاقہ میں ڈرون بنانے والی ایک فیکٹری کو تباہ کر کے روس کو بھی حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یہ جو علاقہ جہاں یہ ڈرون مارا گیا ہے، یہ علاقہ ماسکو سے مشرق میں 550 میل کی دوری پر ہے۔ چند روز قبل اسی طرح کی کوشش میں روس کے اندر جو تاتارستان کا علاقہ ہے وہاں پہ حملہ کر کے روس کی آئل ریفائنری بھی یوکرائن کے ڈرون نے تباہ کر دی تھی۔ یوکرائن کی خفیہ ایجنسی نے یہ اعلان کیا ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، کہ اب وہ جو کریمیا کا پل ہے جو کہ 12 میل لمبا ہے، اس کو اگلے چند دنوں میں مکمل طور پر تباہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور وہ اس پہ اب جلد ہی عمل کر رہے ہیں یا عمل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں۔ اب روس نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے موبائل اینٹی کرافٹ گنز تیار کی ہیں جو کہ ڈرونز کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ جہاں تک یوکرائن میں زمینی محاذ کا تعلق ہے تو اس میں روس کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں، اور روس کے دعویٰ کے مطابق اس سال کے پہلے 3 ماہ میں روس نے یوکرائن کا 403 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس وقت امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ یوکرائن کو مزید امداد مہیا کرنے کی بہت تگ و دو کر رہے ہیں، اور ہر طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جلد از جلد امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے یوکرائن کو جو فوجی امداد ہے وہ پہنچا دی جائے،
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں اب جو یہ ڈرونز کی وجہ سے نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور روس کو کافی نقصان ہو رہا ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ اب مزید یوکرائن کو جو ہے وہ ویپنز دیے جائیں تاکہ روس کو ہر صورت شکست دی جا سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف روس جو ہے وہ اپنے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے اور زمینی محاذ پر کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، جبکہ ڈرونز کی جنگ میں جو ہے وہ یوکرائن کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں یہ جنگ کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، جو اسرائیل نے وہاں پہ بربریت جاری رکھی ہوئی ہے، تو بہرحال روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، لیکن جو سب سے بڑا 2 دن قبل حملہ کیا گیا وہ ورلڈ سینٹرل کچن ہے، اس کی وہاں پہ 3 گاڑیاں تھیں جو کہ مختلف مقامات پر اپنی خدمات بجا لا رہی تھیں، اور ان گاڑیوں میں 7 کارکنان بھی تھے جو کہ خدمت بجا لا رہے تھے۔ تو اسرائیل کی جو فضائی افواج ہیں انہوں نے باقاعدہ نشانہ لے کر ان تینوں گاڑیوں کو جو کہ مختلف مقامات پر موجود تھیں نشانہ لے کے گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا، اور ان میں جو موجود 7 افراد خدمات بجا لا رہے تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ان کارکنان میں یہ جو 7 کارکنان ہلاک ہوئے ہیں اور جن کی یہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، 3 کا برطانیہ سے تعلق تھا، 1 کا تعلق آسٹریلیا سے تھا، اسی طرح ایک جو کارکن تھا وہ پولینڈ کا شہری تھا، اور ایک کارکن جو تھا وہ امریکہ اور کینیڈا کا شہری تھا، یعنی اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی، جبکہ ایک کارکن کا تعلق فلسطین سے تھا جو کہ اس وقت UAE یعنی متحدہ عرب امارات میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور رضاکارانہ طور پر یہاں غزہ میں جو ہے وہ خدمات بجا لانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب اسرائیل کی اس بربریت پر بہرحال ساری دنیا سے جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہم پچھلے 6 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل صرف مذمت کرنے سے تو کوئی باز نہیں آتا اور نہ ہی کوئی وہ شرمسار ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو صہیونیوں کی بربریت غزہ میں جاری ہے یہ مزید کتنا عرصہ جاری رہتی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنے ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔